اور نماز کی عادت ڈالو. ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نصب گڑ جانا. جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَانْصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو. ایسے عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا. ایسے اتنے اطمینان سے نماز. وَإِلَىٰ رَبِّكَ، بولو، فرغب، رغبت کی نماز. نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ. نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو. ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو. یہ بہت بڑا سبب ہے. اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ. اذا حسبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے. 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں. مسجد میں گیا، نفل شروع کر دی. ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت عثمان آئے. اما جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے تو ہزاروں قطار رونے لگے. مجھے کیوں نہ کہا؟ عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا؟ ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا؟ یہ سارے مالدار تھے. بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا. اور پھر بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے اور روٹیاں اٹھا کے لائے اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی. جب اللہ کے نبی واپس آئے، پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے. کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے. تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو نماز کو اپنا وظیفہ بناؤ. یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ سب فضولیات ہیں. سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے. سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے. باقی سب ڈھکوسلے ہیں. میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میرے اوپر جنات ہیں. یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسباب ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بک بک ہے، سب بک بک ہے. کبھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، میری بندش کر دی گئی ہے، اولاد کی بندش ہو گئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے. نماز جو موجود ہے، اللہ جو موجود ہے، تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا. کبھی جو وظیفے بتانے والے ہیں 1000 دفعہ یہ پڑھو، 1000 دفعہ یہ پڑھو، میرے سر میں درد ہے. اور ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرو. میں کہا جی پھر تو پہلے انہوں ہور درد ہوا جاوے گا جو میں سر درد نال میں 1000 واری سورۃ اخلاص پڑھا کے میرے کو تو نماز دی رکعت وچ کلو اللہ مشکل پڑی جاندی ہے. میں کہا جی یہ وظیفہ تسی اپنے کول ہی رکھو، یہ میرے واسطے کوئی نہیں ہے. میرے نبی نے وظیفہ بتایا، نماز پڑھو دعا مانگو، نماز پڑھو دعا مانگو، صدقہ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو. بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، چاہے فاسق ہو. اور سخاوت کا مطلب کوئی بہت زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے. تو
वो गरीब भी सखी हो सकता है, मालदार भी हो सकता है, गरीब भी बखील हो सकता है, मालदार भी हो सकता है। बुखल खुद पैदा होता है, सखावत को पैदा करना पड़ता है। सखी बनो। मौलवियों में सखावत बहुत कम है, बल्कि है ही कोई नहीं, क्योंकि शुरू से लेने का जो काम शुरू हो जाता है तो देने को दिल ही नहीं करता। तो देना सीखो ताकि अल्लाह तुम्हें दे, खिलाना सीखो अल्लाह तुम्हें खिलाए, पिलाना सीखो अल्लाह तुम्हें पिलाए। फिर सबसे बड़ी सखावत है जिस पे नाराज़गी है मुआफ़ करो। सबसे बड़ी तवाज़ो है जिस पे ज़्यादती की है उससे जाके माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगना इससे बड़ी तवाज़ो कोई नहीं, माफ़ कर देना इससे बड़ी सखावत कोई नहीं है। और अल्लाह को सखी से प्यार है, वो फासिकी क्यों न हो। सामरी ने बछड़े की पूजा करवाई, अल्लाह ने कहा इन सब को कत्ल करो, वो कत्ल हो गए। सामरी ने पकड़ा हुआ आ गया, अल्लाह ने कहा मूसा सामरी को छोड़ दे। या अल्लाह, वे बदबख्त तो सबको बछड़े की पूजा पे लगाने वाला। अल्लाह ने कहा सखी है, सखी को कत्ल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये आप ही मर जाएगा। वो बुखार में मर गया। तो सखावत ऐसी चीज़ है जो कुफ्र और निफाक में भी काम दे जाती है। बेटा सखी बनो। और एक सखावत बताइए जिस पे कोई पैसे नहीं लगते, माफ़ करना सीखो, माफ़ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, अपनी कोताही का खुल के एतराफ़ करो। जो माफ़ी मांगने आए उसके आगे मुंह न बनाओ, उसे फ़ौरन अपने सीने से लगाओ। अला तुहिब्बून अन यग़फ़िर अल्लाहु लकुम। माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो। और नवाफिल में तहज्जुद का एहतमाम, ये शार सालिहीन है। आप नौजवान हो तो आप 70 से भी आगे चले गए। तहज्जुद का एहतमाम, नवाफिल। इस सर दर्द में, इस सर दर्द मेरे नफल कभी छूटते हैं, वरना 40-50 नफल रोज़ाना पढ़ता। मेरी तहज्जुद कज़ा नहीं होती सिवाय शदीद तकलीफ़ के। पिछले 30-35 साल से अल्लाह ने मुझे तहज्जुद का पाबंद किया हुआ है। ये मैं तुम मेरी औलाद हो तो तुम्हें तरगीब के लिए सुना रहा हूँ, कोई अपनी बुजुर्गी नहीं जता रहा हूँ, कि तुम्हें पता चले कि बीमारी में भी अगर एहतमाम हो सकता है तो इस जवानी में क्यों नहीं हो सकता। जल्दी सो, जल्दी उठ। इस मोबाइल पे खेलना छोड़ दो, ये तुम्हारा बहुत वक्त ज़ाय करता है। इस मोबाइल से खेलना छोड़ दो, इसको देखना छोड़ दो। वो वक्त मुताले पे लगाओ, तिलावत पे लगाओ, ज़िक्र पे लगाओ, तस्बीह पे लगाओ, लोगों की खिदमत पे लगाओ। इसने बहुत नुकसान पहुँचा है। ख़ास तौर पर जब तुम माँ बाप के साथ बैठो, बीवी के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, इसे बंद करके बैठो तो तुम्हें इसका बहुत नफ़ा होगा।